اصل میں اگر یہ فرق ہے تو شریعت اور طریقت کے حوالے سے ہے۔ بہت سے لوگ شریعت اور طریقت کی بحث میں الجھ کر لوگوں کو الجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں ورغلانے کا لفظ تو نہیں بولتا، الجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جی جو مولوی لوگ ہوتے ہیں یہ شریعت کی بات کرتے ہیں، یہ جو اللہ والے ہیں یہ اہل طریقت ہوتے ہیں، یہ طریقت کے راستے پہ چلنے والے، ان کے لیے پیمانے کچھ اور ہوتے ہیں اور ان کے راستے بھی مختلف ہوتے ہیں۔ میں عرض کروں گا کہ یہ ایک الجھا ہوا موضوع تو ضرور ہے، لیکن اگر آپ اس پہ توجہ فرمائیں تو یہ انشاءاللہ چند منٹ کے اندر سلجھ بھی سکتا ہے، بشرطے کہ آدمی حق قبول کرنے کی نیت رکھتا ہو اور صلاحیت رکھتا ہو۔ شریعت اور طریقت کے راستے یہ دو مختلف علیحدہ راستے نہیں ہیں، ایک دوسرے کے خلاف راستے نہیں ہیں، ٹکراؤ رکھنے والے نہیں ہیں، بلکہ سیدھی سی بات یہ ہے کہ اسلام نے ہر ایک کے حسب حال راستے متعین کیے ہیں۔ آپ دیکھیے، اگر کوئی بیمار ہے تو اس کے لیے احکام اور ہیں، اور صحت مند ہے تو اس کے لیے احکام اور ہیں۔ اگر کوئی عورت ہے اس کے لیے احکام اور ہیں، مرد ہے تو احکام اور ہیں، امیر ہے تو احکام اور ہیں، غریب ہے تو احکام اور ہیں، مسافر کے لیے احکام اور ہیں اور مقیم کے لیے اور ہیں، بالغوں کے لیے اور ہیں، نابالغوں کے لیے اور ہیں۔ اسی طرح یہ ذہن میں رکھیے کہ عوام کے لیے احکام اور ہیں اور خواص کے لیے اور ہیں۔ یہ شریعت کا جو حکم ہے یہ عوام کے لیے ہے۔ اب یہ بات ذرا تھوڑا سا مزید توجہ چاہتی ہے۔ دیکھیے، عوام کے لیے راستہ ایسا ہونا چاہیے جو آسان ہو تاکہ سب لوگ اس پہ چل سکیں۔ اگر عوام کے لیے مشکل راستے آپ اپنائیں گے تو لوگ اس پہ عمل نہیں کر سکیں گے۔ یہ تو پھر گویا ان کو مشکل میں ڈالنے والی بات ہے۔ جیسے اگر بچوں کی وہ لیاقت نہ ہو، قابلیت نہ ہو اور ان کے لیے مشکل پرچہ سیٹ کر دیا جائے تو گویا ان کو فیل کرنے کے بہانے ہیں۔ تو عوام جو ہے ان کے لیے آسان راستہ رب کائنات نے مقرر فرمایا، اسے شریعت کہتے ہیں۔ شریعت کا راستہ آسان راستہ ہے۔ طریقت کا راستہ خواص کے لیے ہے، وہ جو اللہ والے ہیں، جو اس کی قرب کی منزلیں طے کرنے والے ہیں، جو اس کی رضا جوئی کرنے والے ہیں، اور ظاہر ہے اس کو راضی کرنے کے لیے جب منزلیں طے کرنی ہوں تو اس کے اندر زیادہ محنت کرنی ہوگی نا، زیادہ مشقت کرنی ہوگی۔ اس لیے طریقت کا راستہ سخت راستہ ہے، مشکل راستہ ہے۔ شریعت کا راستہ آسان راستہ ہے، سہل راستہ ہے۔ اور اس کے لیے ایک مشہور واقعہ میں نے پہلے بھی کئی بار سنایا ہوگا، لیکن مجھے وہ زیادہ بہتر اس لیے لگتا ہے کہ اس سے بات ذرا آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یہ واقعات اور مثالیں اسی لیے ہوتی ہیں کہ بات سمجھائی جا سکے۔ ایک دفعہ امام احمد بن حنبل اور امام شافعی، تو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں فقہ کے امام، وہ چار امام جن کی امت مسلمہ پیروی کرتی ہے، تقلید کرتی ہے، ان میں سے دو اماموں کا ذکر ہے۔ یہ تشریف لے جا رہے ہیں، اتنے میں نظر پڑتی ہے تو سامنے سے حضرت حبیب اجمی تشریف لا رہے ہیں۔ امام احمد بن حنبل امام شافعی سے کہتے ہیں کہ حضرت، یہ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ جو صوفیاء ہوتے ہیں، یہ بھی بڑے عجیب لوگ ہوتے ہیں، ان سے کوئی مسئلہ آدمی پوچھے تو آدمی الجھ جاتا ہے۔ امام شافعی تعجب کا اظہار فرماتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں الجھ جاتا ہے؟ آپ تو فقہ کے امام ہیں، امت مسلمہ کی رہنمائی کرنے والے، قرآن و حدیث سے مسائل کا استخراج و استنباط کرنے والے، آپ کہہ رہے ہیں کہ بندہ الجھ جاتا ہے ان سے مسئلہ پوچھ کے، یہ کیا بات بنی؟ تو امام احمد بن حنبل مسکرائے اور کہا کہ حضرت آپ خود کوئی مسئلہ پوچھ کے دیکھ لیجیے، ابھی پتہ چل جائے گا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، ابھی پوچھتے ہیں۔ اتنی دیر میں اس گفتگو کے دوران حضرت حبیب اجمی قریب تشریف لا چکے تھے۔ امام شافعی ان سے کہتے ہیں کہ حضرت وہ ایک مسئلہ تو ارشاد فرمائیے۔ کہاں پوچھیے؟ کہا کہ جی ایک آدمی جب رات کو سونے کے لیے لیٹا اور دن بھر کا حساب کیا تو اس کو خیال آیا کہ اس نے 5 نمازوں میں سے 4 نمازیں پڑھی ہیں، ایک نماز نہیں پڑھی۔ اب وہ غور و فکر کا شکار ہوا کہ کون سی نماز نہیں پڑھی۔ اب وہ کوشش کر رہا ہے، یاد کر رہا ہے، لیکن وہ اس کو بالکل یاد نہیں آ رہا کہ کون سی نماز چھوٹ گئی۔ اب وہ کیا کرنا چاہیے اسے؟ اب فقہ کا مسئلہ جو فقہا ہیں، علماء ہیں، وہ تو سیدھا سادہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر کوشش بسیار کے باوجود اگر اس کو یاد نہ آئے کہ کون سی نماز رہ گئی، تو جس نماز کے بارے میں اس کا گمان زیادہ ہو، خیال زیادہ ہو کہ غالباً یہ نماز رہ گئی ہوگی،
پھر وہی نماز وہ قضا پڑھ لے تو رب کائنات اپنے کرم سے وہ اس کو قبول فرما لے گا اور اپنی رحمت سے حصہ عطا فرمائے گا۔ حضرت حبیب اجمی سے جب یہ مسئلہ پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ وہ 5 نمازیں دوبارہ پڑھے۔ حضرت امام شافعی نے کہا کہ حضرت یہ کیسا مسئلہ بیان کیا آپ نے، 5 نمازیں دوبارہ پڑھے؟ بھئی 4 نمازیں تو پڑھی ہیں اس نے، 5ویں نماز کا مسئلہ ہے اور وہ بھی صرف کنفیوژن وقت کی وجہ سے ہے، تو اگر اس کو یاد آ جائے کون سی نماز اس نے پڑھی نہیں پڑھی تو وہ ایک نماز پڑھ لے گا، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ یاد نہیں آ رہا، اب وہ شیطان نے بہکایا ہے یا جو کچھ بھی ہے، لیکن آپ فرما رہے ہیں 5 دوبارہ پڑھے، یہ کیا بات بنی؟ تو حبیب اعظمی فرماتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے 4 پڑھی ہیں اور میں کہتا ہوں کہ اس کو یہ بھی نہیں پتا کون کون سی پڑھی ہیں، تو کیا خاک پڑھی ہیں 5 دوبارہ پڑھے؟ اب آپ غور کیجئے کہ اگر آپ عوام کو یہ مسئلہ بتانا شروع کر دیں تو وہ لوگ جو ویسے ہی نماز نہیں پڑھتے، اب ان کو آپ کہیں کہ جی ایک نماز چھوٹ گئی ہو تو 5 دوبارہ پڑھنی پڑے گی اگر یاد نہ آئے، تو وہ تو کیسے عمل کر پائیں گے؟ اس لیے ان کی سہولت کے لیے یہی مسئلہ بتایا جائے گا کہ جناب جس نماز کے بارے میں زیادہ گمان ہو، زیادہ آپ کا خیال ہو، وہی پڑھ لیجئے، اللہ قبول فرمائے گا۔ لیکن جو اہل طریقت ہیں وہ اپنے حساب سے سوچتے ہیں کہ نماز تو رب کی بارگاہ میں حاضری ہے نا، تو تم نے رب کی بارگاہ میں کیسی حاضری دی ہے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ حاضری دی بھی ہے کہ نہیں دی؟ نہیں، تمہیں 5 نمازیں دوبارہ پڑھنی چاہیے۔ تو اہل طریقت کا راستہ وہ طریقت کا راستہ ہے، اور عوام کے لیے جو راستہ متعین کیا گیا وہ شریعت کا راستہ ہے۔ تو اس لیے شریعت کا راستہ آسان ہے، طریقت کا راستہ مشکل ہے۔ اگر یہ بات آپ سمجھ گئے تو اب سوچئے کہ جو اللہ والے کہلاتے ہوں، اہل طریقت کہلاتے ہوں، اور ان سے کہا جائے کہ یہ شریعت کی پابندی یہ ہے، اور وہ کہیں نہیں نہیں یہ پابندیاں ہمارے لیے نہیں ہیں، ہم اللہ والے ہیں، ہم ان سے بے نیاز ہیں۔ بھئی طریقت میں تو پابندیاں زیادہ ہیں، طریقت میں مشکلات زیادہ ہیں، وہ اہل طریقت کو اس کے قرب کی منزلیں طے کرنی ہے، اس کے ان کے مراتب بلند ہونے ہیں، تو ان کو تو آزمائشوں سے زیادہ گزرنا ہے۔ جتنا بڑا منصب ہوگا اتنا بڑا امتحان ہوگا۔ جیسے ابھی ذکر ہو رہا تھا اتفاق سے حضرت جنید بغدادی کا، انہی کا واقعہ ہے کہ وہ حج یا عمرے کے لیے گئے ہیں، تو وہاں پہ دیکھا طواف کرتے ہوئے کہ ایک عورت جو ہے وہ طواف کر رہی ہے اور طواف کے دوران وہ عشقیہ اشعار پڑھ رہی ہے۔ تو ان کو ذرا برا لگا کہ ایک جگہ کا تقدس ہوتا ہے، تو انہوں نے جب اس کو کہا کہ بھئی تو خاموش ہو کر اللہ سے لو لگا، یہ کیا اشعار تو نے پڑھنے شروع کیے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ اچھا آپ ہیں سید الطائفہ جنید بغدادی، یہ بتائیے کہ آپ یہ اللہ کا طواف کر رہے ہیں یا اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ظاہر ہے کہ تو اللہ کے گھر کے طواف کے لیے ساری دنیا یہاں جمع ہوتی ہے۔ تو اس عورت نے وہ آسمان کی طرف منہ اٹھایا اور کہا کہ مولا تیری بھی شان ہے، کن لوگوں کو کیا کیا عزت دے دیتا ہے جن کے جذبات بھی پتھر کی طرح ہوتے ہیں اور وہ طواف بھی پتھروں کا کرتے ہیں، تجھ سے لو لگانے کی ان کی ہمت ہی نہیں ہو پاتی۔ اب یہ ظاہر ہے کہ یہ جس مقام کی بات ہے اس مقام کے حوالے سے ہم کیسے سوچ سکتے ہیں اور اس کے حوالے سے فتوے کیسے دیے جا سکتے ہیں؟ تو جو اہل طریقت ہوتے ہیں ان کے لیے پابندیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو اگر ہم یہ بات سمجھ لیں تو ہمیں یہ ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ ذرا معمولی سا بھی اگر کوئی معاملہ ہو تو اس پر ان کی نظر ہوتی ہے۔ وہ جیسے مجھے ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی بعض اوقات باتیں یاد آتی ہیں، تو جو بات انہوں نے فرمائی جس انداز سے فرمائی وہ بہتر جانتے ہیں، لیکن ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے لیے اس پر عمل کرنا بعض اوقات دشوار ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ فرمایا کہ بغیر بھوک کے کھانا کھانا یہ بھی گناہ کے مترادف ہے۔ اب ویسے آپ شریعت کے حوالے سے احکام دیکھیں تو اس میں کہیں بھی آپ کو یہ حکم نہیں ملے گا کہ جناب بھوک کے بغیر کھانا کھانا یہ گناہ ہے، لیکن انہوں نے کس کیفیت میں کہا، اور سچی بات یہ ہے کہ ہمیں ہمت بھی نہیں ہوتی تھی کہ کوئی وضاحت طلب کر سکے، پوچھ سکیں کہ ابا جی یہ ذرا فرما دیجئے اس کے بارے میں۔ ایک دفعہ اور بات ہو رہی تھی کہ بھئی ہم نماز پڑھتے ہوئے خاص طور پر ذرا کپڑا اونچا کر لیتے ہیں تاکہ ٹخنوں سے نیچے کپڑا نہ ہو۔ تو ابا جی قبلہ نے فرمایا کہ بالکل ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ یہ اہتمام تو کرنا چاہیے، لیکن ٹخنوں سے نیچے کپڑا جو زمین کو لگتا ہو وہ کپڑا پہننا حرام ہے۔
اب یہ شریعت کے مطابق ایسا ہی ہوگا غالباً، لیکن اس طرح میں نے علماء سے سنا نہیں ہے کہ وہ کپڑا اس طرح پہننا حرام ہے، وہ مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی، اور وہ اس خیال کے مطابق چلتے ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ اللہ والے وہ جہاں بیٹھے ہوتے ہیں ان کی بات کچھ اور ہوتی ہے.